یہ الیکشن صرف اپنے شہر کا نہیں ہے، یہ الیکشن صرف اپنے صوبے کا نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن سارے ملک کو باقی رکھنے کا الیکشن ہے۔ ہم اگر کسی بھی طرح سے غلط طاقت کو اوپر پہنچائیں گے تو ان کو طاقت ملے گی اور پھر وہ اپنے مرضی کے قانون بنانے پر وہ قادر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہمارے سامنے جو کینڈیڈیٹ بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ ضرور اپنی چیزوں کو رکھیں، لیکن اس بات کو دھیان سے رکھیں کہ اگر ہم نے چوروں کے ہاتھ میں اس ملک کو دے دیا تو پھر سے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمارے بزرگوں کی اس وقت کس طرح سے مضبوط بنایا جائے، کس طرح سے جو ہمارے اس ملک میں، ہمارا یہ ملک ساری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے کہ یہ ایک تمام مذاہب کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ اس کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں اور مسلمان بھی رہتے ہیں اور آپس میں بڑے پیار سے رہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ کم وقت اس پیار کی مضبوط دیوار کو گرانا چاہتے ہیں اور نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ ہمیں سب نے مل کر کے اس نفرت کی دیوار کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور ہم اس سے پہلے کسی بھی الیکشن کے اندر، کسی بھی سبھا کے اندر ہم نے بیان نہیں کیا۔ اس الیکشن میں آنے کا مقصد ہے ہر ایک علم والے کا، ہر ایک جاننے والے کا اس وقت یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو صحیح لوگوں کی رہنمائی کریں، انہیں بتائیں کہ کون سے لوگ صحیح ہیں، کون سے لوگ غلط ہیں۔ یہ اس وقت ہم سب کا فریضہ بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے سنا اس متدار سنگھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے پیکج لیا ہے ونائک راؤ صاحب سے۔ ارے نادان، آپ کس عقل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ ہم تقریباً 5-6 مہینے سے اس ملک کے الیکشن کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جرانگا پاٹل صاحب کے پاس بھی گئے، وہاں پر ہم نے جا کر کے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر مسجد ٹوٹے تو وہاں کے ہندو لوگ کھڑے ہوں، اگر کسی جگہ پر مندر ٹوٹے تو وہاں کے مسلمان کھڑے ہو کر کے کہیں کہ یہ ہمارے ہندوؤں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہم تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ آواز دو، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں گے۔ تو ہم اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ آپ موجودہ صورت کو صرف شہر کے حد تک نہ دیکھیں، کرے ہوں گے آپ کے لوگوں نے آپ کے کام، لیکن ان کے اوپر جن چوروں کا ہاتھ ہے اس کو بھی آپ کام کھول کر کے دیکھیں۔ یہاں پر لوہارا کے اندر ایک سبھا ہوئی، ونائک راؤ صاحب جی، میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمانوں نے اس سبھا کا خرچ اٹھایا، مسلمانوں نے اس سبھا کا خرچ اٹھایا اور اسی سبھا کے اندر یہ غدار، یہ چور اور یہ جھوٹے اور یہ اچک آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے اس بھوگو اذان کی بھوگوں کو اتروا دیں گے۔ غیرت تمہاری کہاں مر گئی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہم نیچے اتار دیں گے؟ کیا تم ان کم بختوں کو اور ان ڈاکوؤں کو اور ان مسخوں کو پھر سے کھڑا کریں گے؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اسلام کی حکومت ہو، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ہو۔ اور ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے، وہ پاگل فڑنویس وہ ہمارے مولانا کا ویڈیو اس طرح سے آڈیو بتا رہا ہے اور بہکا رہا ہے کہ یہ اور جہاد کی بات کرتے ہیں۔ اس کا عقل کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ 288 سیٹیں کل تھی، اس کے اندر سے صرف 23 سیٹیں مسلمانوں کی ہیں اور باقی ساری سیٹوں ہم نے ہمارے ہندو بھائیوں کو اس کی ہم نے تائید کی ہے۔ تو کیا یہ بھی جہاد کی بات کرتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی ان کا عقلوں کو کہ مولانا کی کیا شخصیت ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ان کے والد کے گھر آتے تھے ملک کے مشورے کرنے کے لیے، ان کے والد کے گھر آتے تھے اور وہ چھوٹا پاکٹ نتیش رانے یہ بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ مولانا آتنکوادی کی بات کر رہے ہیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم ہے جب اس ملک کا وبھاجن ہو رہا تھا تو پڑوسی ملک کے لوگ مولانا کے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے ملک میں چلیے، ہم جو ہے آپ کو پرائیویٹ جیٹ سے آپ کی لائبریری اور ہم سب آپ کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن ان کے والد نے کہا کہ میں اس ہندوستان کو اور یہاں کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ وہ شخصیت ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب۔ آپ کو کیا پتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے قدموں میں کئی تاج بڑے رہتے ہیں۔ آپ
गलती मत करें, हमारे बड़ों की सोच पर आए। जिस वक्त इस मुल्क का विभाजन हो रहा था उस वक्त भी हमारे बड़े और बुजुर्गों की ये बात थी, वो ट्रेनों के पास जाकर के कहते थे कि इस मुल्क को छोड़ करके न जाएं, इस मुल्क को छोड़ करके न जाएं, इसी मुल्क में हमने रहना है, इसी मुल्क में हमने इंसाफ को कायम करना है। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोगों ने नहीं माना था, जाकर के अपना दूसरा मुल्क बसाया। अब उसकी क्या सूरत हाल है आप तमाम हजरात के सामने है। इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ के तमाम मुसलमानों से और इसी मंच से सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों से और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि अपने बुजुर्गों का दामन बिल्कुल न छोड़े, उनके पीछे छोड़े, उनके पीछे पड़े रहे, उनके हुक्मों पर उनके इशारों पर चले। कहीं ऐसा न हो कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सदा पाई। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमने इस वक्त जो मैदान चुना है वो अदल और इंसाफ का मैदान चुना है। हम ये चाहते हैं कि फिर से हमारी वो तारीख लौट कर आए, जो तारीख हमारे हिंदू मुसलमान हमारे बाप दादाओं ने मुरतब की थी। आपको पता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल के अंदर थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना को सुबह में जगाते थे और कहते थे कि मौलाना उठिए, सुबह की नमाज का वक्त है और नमाज के अंदर इस मुल्क के लोगों के लिए दुआ करिए। तो ये हमारी इत्तेहाद और मोहब्बत थी, हमें इसको फिर से बाकी रखना है। आपका फर्ज बनता है कि इतने बड़े अल्लाह वाले ने जब आपको कहा है तो आप किसी की बातों में मत आए। और दूसरे नादानों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरे भाई हैं, आप होंगे किसी के साथ भी आप रहिए, लेकिन उस अल्लाह वाले की तरफ आप निशानबाजी मत करिए। आप उनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ भी आप उंगलियां मत उठाइए, कल क़यामत में आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, उम्दा क्वालिटी वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी ग्रामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब जुबैर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।